میں لیتا ہی تجھ سے ہوں اور دیتا ہی تجھ ہی کو ہوں، نہ کسی سے لیتا ہوں نہ اور کسی کو دیتا ہوں، میرا دینے والا بھی تو ہے، میرا لینے والا بھی تو ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں عبادت کے ذریعے، اس صلاۃ کے ذریعے میں تجھ سے مانگتا ہوں، کسی اور سے من دون اللہ۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اے اللہ لعنت کر کن پر؟ یہود و نصارہ پر۔ کون سے یہود و نصارہ؟ فرمایا جن کا یہ نظریہ ہو، جن کا یہ عقیدہ ہو، وہ ہر دور کا یہودی اور نصرانی ہوتا ہے، جیسا عمل یہود و نصارہ نے کیا وہ اسی پر پکا ہے، یہ بھی ان طرح کا ہے، یہ بھی ان جیسا عمل کر رہا ہے۔ اللہ لعنت کر یہودیوں پر اور عیسائیوں پر۔ کیوں؟ ان کا قصور کیا تھا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی یہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا۔ اور پاکستانی کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ، وانظر حالنا واسمع قالنا یا حبیب اللہ نور من نور اللہ۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ میں سے ہے، اللہ ہی نور ہے، پیغمبر بھی نور ہے، یہ اللہ میں سے ہے، اوپر جائے تو اللہ بن جاتا ہے، نیچے آئے تو احمد بن جاتا ہے۔ یہ میم کا فرق ہے، جو مستوی عرش تھا اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اللہ نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کسی جیسا نہیں، کوئی اللہ جیسا نہیں، محمد اللہ جیسا نہیں اور اللہ محمد جیسا نہیں، عزیر اللہ جیسا نہیں، اللہ عزیر جیسا نہیں، عیسیٰ اللہ جیسا نہیں اور اللہ عیسیٰ جیسا نہیں۔ یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ کیسے؟ جیسے دن اور رات میں فرق ہے، سورج اور جناب والا چاند میں فرق ہے، گرمی اور سردی میں فرق ہے، مردے اور زندہ میں فرق ہے، رات اور دن میں فرق ہے، عالم اور جہل میں فرق ہے، مومن اور کافر میں فرق ہے، مومن اور موحد میں فرق ہے، مشرک اور منافق میں فرق ہے، نمازی اور بے نمازی میں فرق ہے، حاجی اور غیر حاجی میں فرق ہے، امیر اور غریب میں فرق ہے۔ فرق ہے کہ نہیں؟ ادھر تو فرق مانتے، ادھر کیوں نہیں فرق مانتے؟ فرق مانو، اس کو اکیلا مانو۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، وہ تو کافروں کو بھی کافر نہیں کہتے تھے۔ اچھا، یہ پیغمبر کی بات ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت کر یہودیوں پر عیسائیوں پر۔ کیوں؟ ان کا قصور کیا ہے؟ اتخذوا، کہ انہوں نے پکڑ لیے، بنا لیے۔ کیا بنا لیے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، پیغمبروں کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ قبروں میں جا کر جو عبادت مساجد میں کرنی تھی، ان المساجد للہ، مساجد تو اللہ کی عبادت کے لیے ہوا کرتی ہیں اور انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کے لیے بنا رکھی ہیں۔ کیوں کہ مساجد کو چھوڑ کر مزاروں کو انہوں نے عبادت گاہ بنا لیا، اور وہ عبادت گاہیں کن کی تھیں؟ وہ قبریں کن کی تھیں؟ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ کی اور اللہ کے پیغمبر عزیر کی۔ قبریں کن کی ہوتی ہیں؟ بولو یار، ہیں؟
وما انت بمسمع من فی القبور، قبر میں کون ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں یا مردہ؟ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعنت ان یہودیوں پر، لعنت ان عیسائیوں پر کہ جنہوں نے عیسیٰ کی قبر کو مسجد بنایا، عزیر کی قبر کو مسجد بنایا، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کی، یہ صدیقین کی بات نہیں، پہلا نمبر نبیین کی۔ جو نبیین کی قبروں کو مسجد بنائے ان پر لعنت، جو صدیقین کی قبروں کو مسجد بنائے لعنت، جو شہداء کی قبروں کو مسجد بنائے لعنت، جو صالحین کی قبروں کو مسجد بنائے لعنت، جو ولی کی قبر کو مسجد بنائے اس پر بھی۔ کیوں؟ قبروں پہ جا کر ختم پڑھنا، ختم قرآن پڑھنا، او جی وہاں 40 دن مولوی صاحب فون کرتے ہیں مجھ سے، او جی حضرت جی میں نے آپ کے باپ کی قبر پر 40 دن قرآن مجید کا ختم کیا ہے، تو پھر احسان کیا ہے؟ وہ جی وہ کوئی کام شام ثواب پہنچتا ہے نا اس کا، کس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تیرا عمل تیرے لیے، اس کا عمل اس کے لیے، قرآن تو نے پڑھا ثواب اس کو ملے۔ یہ کون سی الٹی گنگا ہے؟ جو پڑھے اس کو ثواب۔ روٹی آپ کھائیں بھوک میری اترے، یہ ہو سکتا ہے؟ پانی آپ پئیں پیاس میری بجھ جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ ڈیوٹی آپ کریں تنخواہ مجھے ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عبادت میں یہ شرک۔ ایک اللہ کے نام کی، اللہ کا پیغمبر فرماتا ان صلاتی و نسکی، میری قربانی بھی اللہ کے لیے۔ کیا قربانی؟ تن من دھن، اللہ یہ سارا کا سارا تیرے لیے، ایک بات۔ اس کے علاوہ مالی قربانی بھی تیرے لیے، جانی قربانی بھی تیرے لیے، قولی عبادت، ہر قسم کی عبادت تیرے لیے۔ اللہ جو میں جانور ذبح کرتا ہوں وہ بھی تیرے لیے، جو پچھلے دنوں ہم نے قربانی کی ہے۔ کس کے لیے؟ اور اگر غیر اللہ کے نام کی ہوئی یا غیر اللہ کے نام پر مشہور ہوئی، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو چیز غیر اللہ کے نام پر مشہور کی جائے، حرمت علیکم، وہ تم پر حرام ہے، ایسے حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے۔ اب کوئی خنزیر کھانے کے لیے تیار ہے؟ ہاں کھاتے نہیں ہیں، ویسے گھر میں رکھتے ہیں۔ مولوی جی نے کہا ہے نا بھئی سور کی ہڈی گھر میں رکھو تو جادو نہیں چلتا۔ ادھر ملا جی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو سور کا نام لے لے اس کا 40 دن ایمان نہیں رہتا۔ اب نام لینے سے تو ایمان بھاگ جاتا ہے، جس کے گھر میں خنزیر پڑا ہے وہ کل چلیسویں جمعراتی اور یہ کنڈے، یہ نیاز نظر اللہ نیاز حسین، یہ 11ویں شریف، یہ 12ویں شریف، یہ امام پاک کی نیاز، یہ فلاں کی نیاز، یہ فلاں کی نیاز، یہ سب کی سب غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ کی جو چیز ہے اللہ فرماتا ہے وہ حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر مشہور کی جائے، دنیا کا کوئی مشرک آج تک ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام نہیں لیتا۔ یہ معنی غلط کرتے ہیں کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، کوئی نام نہیں لیتا، نام پکارتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، مشہور کرتے ہیں، جیسے یہ گھٹا وہ اس کا ہے، بہاولک کے نام کا ہے، یہ دیگ حضرت جی کے نام کی، داتا کے نام کی۔ نام لگایا تو تب حرام، اب وہاں جا کر تقسیم کیا اور اس کو ذبح کیا، پکایا، قرآن کیا کہتا ہے؟ وما ذبح علی النصب، جو کسی مزار پر، کسی تھان پر جو چیز ذبح کی جائے وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اب کل کیا ہوتے ہیں؟ تیسرا کیا ہے جی
حضرات آپ کو پتا ہے وہ جو مر گئے تھے شیخ صاحب، ان کی آج اصالہ ثواب کے لیے کل خوانی ہو رہی ہے، اور کوئی کل خوانی والے ہیں، کوئی قرآن خوانی والے ہیں۔ اسلام میں نہ کل خوانی کا وجود ہے نہ قرآن خوانی کا ثبوت ہے۔ یہ کل خوانی غیر اللہ کے نام پر منسوب ہے۔ جمعرات کا ختم، تیسرا، تیجا، ساتواں، 40واں، چہلم، یہ سب نیاز غیر اللہ ہے، اور یہ سب کی سب حرام ہے۔ اور کنڈے 22 رجب کے کنڈے، اب کنڈے کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کنڈا ایک ہوتا ہے دروازے پر لگا ہوا، وہ اس کو کنڈا کہتے ہیں۔ ایک کنڈا یہ دہی والے کہتے ہیں، ان کی پرات ہوتی ہے، دہی کی پرات جو ہوتی ہے نا، اس کو وہ کنڈا کہتے ہیں۔ وہ کنڈا لے آ، کتنے معنی ہو گئے؟ 2۔ تیسرا معنی ہے ہماری زبان میں، ہو شالا تیرا کنڈا تھی وے۔ کیا مطلب؟ شالا تو چٹ تھی وے۔ یہ 22 رجب کو کنڈے کس کے کیے جاتے ہیں؟ جعفر صادق کی نیاز دی جاتی ہے۔ اور کیوں پکائے جاتے ہیں؟ صحابی کی وفات پر خوشی منائی جاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب تک تم صحابہ کے ساتھ بغض رکھو گے اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں 4 حق پر تھے، ہم کہتے ہیں سب حق پر تھے۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المہتدون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا۔ 4 نہیں ہیں، 4 حق ہیں، باقی آپ عقل کا علاج کروائیں۔ اس نے کہا بھائی تیری آنکھ پر یہ سبز ٹوپی، یہ ٹاکی بنی ہوئی ہے، تو نے تیری آنکھ خراب ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں نے شجع بعد سے آپریشن کرایا تو میری آنکھ خراب تھی اس لیے بس۔ ادھر دیکھا تو سر پر وہ، اس نے کہا بھئی یہ تیرا یہ سارا میدان خراب ہے۔ میدان کی خیر منائیں، بادام کی خیر منائیں۔ اس کو اللہ فرماتا ہے لعلکم تاکلون لعلکم تتقون افلا تتدبرون القرآن، قرآن کو غور خوض سے کیوں نہیں دیکھتے؟ تو کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک ہی تمہارا معبود ہے، ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی داتا ہے، ایک ہی گنج بخش ہے، ایک ہی غریب نواز ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، ایک ہی غیب دان ہے، ایک ہی مشکل کشا ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی مشکل کشا۔ اللہ فرماتا ہے کہو انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے۔ تو ہی ہمارا کون مولا ہے؟ کہ گھوڑا مولا ہے؟ انت مولانا، گھوڑا بھی مولانا، اور مولوی بھی مولانا، جنڈی بھی مولا، کنڈی بھی مولا، قبر بھی مولا، حجر بھی مولا، یہ سب چیز مولا۔ اللہ کہتا ہے فَأَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، میرے مولا میرے داتا، ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا، ساری دنیا تو نے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، علم سکھانے والا تو ہے، عقل بڑھانے والا تو ہے، تو ہی ہے ہمارا مولا مددگار۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس لیے اللہ ہم عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد ہی تجھ سے ہی مانگتے ہیں، بھی نہیں تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ کیوں کہ دینے والا تو، سننے والا تو، ماننے والا تو، مولا تو، مشکل کشا تو، کل مختار تو، غیب دان تو، داتا تو، گنج بخش تو، غریب نواز تو، الا اللہ، تیرے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو ہی ہمارا الہ ہے، معبود ہے۔ ایاک نستعین، اس لیے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں اور تجھ ہی کو دیتے ہیں۔
تجھ ہی سے لیتے ہیں اور تجھ ہی کو دیتے ہیں. میرا مال بھی تیرے لیے، میرا جان بھی تیرے لیے، میری مالی قربانی بھی تیرے لیے. پیغمبر فرماتا ہے سب کچھ تیرے لیے. کیوں؟ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے. وَمَحْيَايَ، میرا چلنا بھی تیرے لیے، تبلیغ کرنا بھی تیرے لیے، قرآن سنانا بھی تیرے لیے، پتھر کھانا بھی تیرے لیے، ہجرت کرنا بھی تیرے لیے، برادری چھوڑنا بھی تیرے لیے، آبائی ملت چھوڑنا بھی تیرے لیے، ابراہیم کی ملت کو اپنانا بھی تیرے لیے. اے اللہ یہ سارا کچھ میرا تیرے لیے، کیونکہ تو میرا مولا مددگار ہے. میں تو تیرا انی عبدک و رسولک، میں تو تیرا عاجز بندہ ہوں، تیرا رسول ہوں. تیرا عاجز بندہ ہوں اور تیرا رسول ہوں. انی عبدک و رسولک، یہ نہیں کہا انی نوروں کا و رسولوں کا، انی عبدوں کا و رسولوں کا. تو ہی میرا رب ہے، میں تو تیرا رسول ہوں. اللہ بھی فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. آگے میں نہیں جاتا، میں نے یہ توحید پر چلنا ہے، آگے مجھے سٹاپ لگا ہوا ہے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں. کیا ہوں؟ مگر محمد ہوں، رسول ہوں. اللہ اب جو کہ محمد بھی اللہ ہے، اللہ بھی محمد ہے، تو یہ شرک نہیں ہے. اب ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ ابھی بھی مشرک نہیں ہے تو پھر اس کے لیے جنت بڑی ٹھاٹھا لگا رہی ہے. بھائی آجا تو میرے اندر، آجا مورے بال ماں تیری انتظار ہے. ہاں جی، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے. رحمت والا کون ہے؟ اللہ. اور هو الرحمن ای فی الدنیا، هو الرحیم ای فی الآخرہ. دنیا میں بھی وہی رحمان ہے، آخرت میں بھی وہی رحمان ہے. دنیا کا حاکم بھی وہی، آخرت کا حاکم بھی وہی. اب جو یہ کہے محمد تخت پر ہوں گے، عدالت میں خدا ہوگا، خدا جس کو پکڑے محمد چھڑائے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پکڑ لے اس کو کون چھڑائے گا؟ اور جس کو اللہ پکڑ لے اس کو کون چھڑائے گا؟ اب طاقت کس کی زیادہ ہے؟ کس کی طاقت؟ دیکھیں یہ رسالت ہے، یہ رسول کو مانا ہے، رسول کی مخالفت کی ہے. اللہ فرماتا ہے جو میرے رسول کی مخالفت کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور مشرک کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. الرحمن، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے. کیوں؟ تعریف کرو اس کی. اور رب العالمین کہ داتا روٹی دینے والا وہی ہے، سب مخلوق کو پالنے والا وہی ہے. روٹی کپڑا مکان کا مالک ذمہ دار کون ہے؟ اللہ. جو روٹی کپڑا مکان کا ذمہ دار ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، تعریف کے لائق بھی وہی ہے، وحدہ لا شریک بھی وہی ہے. اللہ کی عبادت کرو بھائی. کون ہے پالنے والا؟ اور ہم کہتے ہیں بچے جس کے دو خوش رہے گا وہ. یہ آدم کے بیٹے ہیں سارے. آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا حکم تھا؟ کتنا کفر شرک اتنا دندنا رہا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. فٹ پاتھ پہ کھڑا ہوتا ہے، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل میری کو حل کر دو، مشکل کشا علی علی. سارے سن رہے ہوتے ہیں. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں،
تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، تجھ کے علاوہ کوئی اور ہمارا مددگار نہیں ہے۔ اور یہاں کہا جاتا ہے یا علی مدد، یا رسول مدد، یا معین الدین چشتی میری پار کر دے کہ